رانی محبوبہ چلانے کا ٹول ہوں میں۔ تم نے تو بہت اپنے پیر جما لیے۔ فرجاد کو مفرت ہو گئی ہے، کس سے فریاد کروں؟ وہ بھی بدولت ہوا، اب تم آگے ہو تماشا دیکھ۔ ہیلو فرینڈ، تہذیب کی سیریس حالت کی وجہ سے جہانگیر کو اب احساس ہوگا کہ انہوں نے تہذیب کے ساتھ بہت غلط کیا، اس لیے وہ تہذیب کے گھر والوں سے معافی بھی مانگے گا، اور جس پلاٹ کی وجہ سے ان سب کے درمیان نفرت اور عداوت پیدا ہوئی تھی وہ فائل بھی تہذیب کے گھر والوں کو واپس کر دے گا۔ جب تہذیب کے گھر والوں کو اس کی سیریس حالت کے بارے میں معلوم ہوگا تو وہ لوگ فوراً ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں، اور اب تو سالس کے ماموں کو بھی پلاٹ کی کوئی فکر نہیں ہوگی اور وہ بھی اپنی بہن کی زندگی کے لیے دعا گو ہوں گے۔ ان کے لیے اب اپنی بہن کی زندگی سے زیادہ کوئی چیز اہم نہیں تھی۔ ادھر سالس اپنی ماں کی وجہ سے بہت پریشان ہوگا اور خود کو بالکل اکیلا محسوس کرے گا، اور وفا سے کہے گا کہ اس نے صرف ایک محبت حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کتنے لوگوں کو اذیتیں دی ہیں۔ تو وفا یہاں پر اس کی دل جوئی کرتی ہے، اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دینے کی کوشش کرتی ہے۔ تو فرجاد جو اپنے دادا اور دادی کو لے کر ہاسپٹل آتا ہے تو تہذیب فرجاد کو دیکھتے ہی اپنا ہاتھ سالس کے ہاتھ سے ہٹا لے گی، لیکن فرجاد جس طرح وفا کو سالس کی دل جوئی کرتا دیکھے گا اسے سچ میں یہی لگے گا کہ وفا نے اسے دھوکہ کیا ہے، وہ تو سالس کے ساتھ بہت خوش ہے۔ یہاں پر جیسے ہی تہذیب کی فیملی ہاسپٹل پہنچتی ہے تو تہذیب کے والد اپنے بیٹوں اور داماد پر بہت غصہ ہوتے ہیں کہ اب وہ لوگ کیا لینے آئے ہیں، کیونکہ ان کی بیٹی کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اب وہ صرف ان کی بیٹی کی بے بسی کا تماشا دیکھنے آئے ہیں۔ تو سالس بھی اپنے نانا نانی کو دیکھ کر بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتا ہے اور اپنی نانی سے کہتا ہے کہ اس کی ماں نے ابھی تک تو ساری جنگیں ہاری ہیں اور اب نہ جانے وہ زندگی کی جنگ بھی جیت پائیں گی یا نہیں۔ تبھی ڈاکٹر انہیں آ کر بتائے گا کہ اب تہذیب کی حالت خطرے سے باہر ہے، تو سب سکھ کا سانس لیں گے اور پھر دونوں فیملیز کے درمیان صلح بھی ہو جائے گی۔ لیکن دونوں فیملیز کے درمیان صلح ہونے کے باوجود کوئی بھی وفا کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، تو وفا کو بہت دکھ ہوگا کہ کاش وہ کبھی یہاں آئی ہی نہ ہوتی، نہ ہی ڈاکٹر جلیل اسے اپنی رکیب کی نشانی سمجھ کر قبول کرتے، اور نہ ہی کبھی عثمان الہی کو اس میں اپنی شکست نظر آتی۔ اس گھر میں اس کا کوئی بھی مقام نہیں ہے، اور جس شخص کے نام پر وہ یہاں موجود ہے اس کی زندگی میں اس کی اہمیت صرف اتنی ہے کہ وہ اس کے نزدیک اس کی پرانی محبوبہ کو جلانے کا صرف ایک ٹول ہے۔ اور اب تو فرجاد کو بھی اسے نفرت ہو چکی ہے، وہ کس سے فریاد کرے، کیونکہ وہ آج بھی فرجاد سے محبت کرتی ہے اور اسی سے ہی امیدیں لگائی بیٹھی ہے، لیکن فرجاد تو اس کی کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ دوسری طرف شفا بھی وفا اور سالس کو ایک ساتھ دیکھ کر برداشت نہیں کر پائے گی کہ وفا تو سالس کے ساتھ بہت خوش دکھائی دے رہی ہے، اس لیے وہ وفا پر طنز کرے گی کہ اس نے تو بڑی جلدی اس گھر میں قدم بھی جما لیا، لیکن وفا اسے کوئی جواب نہیں دیتی کہ اسے کیا معلوم کہ اس پر کیا بیت رہی ہے۔ ادھر فرجاد بھی وفا کی بے وفائی پر جل رہا ہوگا کہ وفا نے اسے بے وفائی کر کے اچھا نہیں کیا، تو دوسری طرف شفا بھی دل ہی دل میں بہت پچھتا رہی ہوگی کہ اس نے اس پر الزام لگا کر اپنے ہی پیروں پر کلہاڑی مار دی تھی، کیونکہ آگے چل کر سالس کا جھکاؤ وفا کی طرف ہونے لگے گا اور وہ وفا کے بارے میں سوچنے لگے گا، تو شفا بالکل اکیلی رہ جائے گی اور وہ یوں ہی جلتی رہے گی۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔